تو آج ہم ایک بڑے دلچسپ سوال پر بات کر رہے ہیں۔ سائنسدان آخر یہ کام کرتے کیسے ہیں؟ ہمارے پاس چھٹی جماعت کی سائنس کی کتاب کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو لگتا تو سادہ ہے لیکن شاید گہری بات کر رہا ہو۔ جی بالکل۔ مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ مشاہدے اور سوال پوچھنے کا جو عمل ہے اس سے سائنسدان دنیا کو کیسے سمجھتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ بالکل، اور یہ اہم ہے سمجھنا کہ سائنس صرف مشکل چیزیں یا لیب کی کہانیاں نہیں، یہ تو ایک سوچنے کا انداز ہے۔ اچھا۔ اور یہ اقتباس ہمیں اسی انداز کی آپ کہہ لیں بالکل بنیاد سے ملواتا ہے کہ دنیا کو دیکھنا، پھر سوال کرنا اور پھر جواب ڈھونڈنا۔ تو اقتباس میں پہلی بات ہی یہی آتی ہے کہ سائنسدان اپنے آس پاس چیزوں کو صرف دیکھتے نہیں بلکہ بغور مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس بغور پر اتنا زور کیوں ہے؟ مطلب عام دیکھنے میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ بلکہ وہ تفصیلات دیکھتے ہیں، کوئی خاص ترتیب یا کوئی ایسی چیز جو تھوڑی عجیب ہو، جو معمول کے مطابق نہ ہو۔ اچھا، یعنی وہ ایک طرح سے الجھن یا مسئلہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف دیکھنا نہیں، یہ تو فعال طور پر مطلب ایکٹیو ہو کر سمجھنے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ عام طور پر تو ہم بس سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ بالکل، جبکہ سائنسی مشاہدہ جو یہ کتاب بتا رہی ہے وہ گہرائی میں جا کر کچھ ایسا ڈھونڈنا ہے جو سوال پیدا کرے۔ تو یہ غور سے دیکھنا پہلا قدم ہو گیا جس سے کوئی مسئلہ یا کوئی سوال سامنے آتا ہے۔ پھر اقتباس کہتا ہے کہ وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے ایک خاص سائنسی طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کے بارے میں کچھ بتاتا ہے یہ اقتباس؟ دیکھیں، پوری تفصیل تو نہیں، ظاہر ہے چھٹی جماعت کی کتاب ہے، لیکن وہ اس کے مول خیال کی طرف اشارہ ضرور کرتا ہے۔ جی۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ جو مسئلہ یا الجھن مشاہدے سے ملی اسے حل کرنے کا ایک منظم راستہ ہے، یعنی کہ بس اندازہ لگا لیا۔ اچھا۔ تو اس متن کے حساب سے سائنسی طریقہ کار بنیادی طور پر مشاہدے سے شروع ہو کر سوالوں کے ذریعے جواب تک پہنچنے کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ طریقہ کار کا ذکر تو ہے لیکن جو اصل زور ہے وہ مشاہدے کے بعد سوال پوچھنے پر ہے۔ اقتباس کہتا ہے سائنسدانوں کے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں۔ یہ سوال پوچھنا کتنا ضروری ہے پھر؟ ارے یہی تو ساری کہانی ہے۔ یہ سوال پوچھنا ہی تو دریافت کا آپ کہہ لیں انجن ہے۔ اچھا۔ جی، مشاہدہ بتاتا ہے کیا، لیکن سوال پوچھتا ہے کیوں اور کیسے۔ یہ جو تجسس ہے نا، جاننے کی خواہش کہ بھئی ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہی تو تحقیق کو آگے بڑھاتی ہے۔ صحیح۔ اور اقتباس کی ایک بہت پیاری بات یہ ہے، وہ کہتا ہے جب ہم بھی سوال پوچھتے ہیں نا اور جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی سائنس ہے۔ مطلب سوال پوچھنا صرف سائنسدانوں کا کام نہیں، یہ تو سیکھنے کا، جاننے کا ایک فطری حصہ ہے۔ یعنی مشاہدہ ہمیں ایک طرح سے ڈیٹا دیتا ہے اور سوال اس ڈیٹا کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اسے معنی دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک چکر کی طرح ہے۔ ایک جواب ملتا ہے تو اکثر 10 نئے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سائنس ایسے ہی آگے بڑھتی ہے۔ یہ تجسس اور پھر منظم طریقے سے جواب کی تلاش، یہ کبھی رکتا نہیں ہے۔ کوئی شاید حتمی جواب ہوتا ہی نہیں، ہر جواب ایک نیا دروازہ کھول دیتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آتے ہیں اقتباس کے بالکل آخر میں۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ سوچنے والی لگی، اس میں لکھا ہے کہ جب ہم سوال پوچھتے ہیں اور جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لحاظ سے ہم بھی سائنسداں ہیں۔ اس کا کیا مطلب سمجھیں؟ میرے خیال میں تو یہ اس پورے اقتباس کا آپ کہہ لیں نچوڑ ہے، خلاصہ ہے۔ اچھا۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ سائنس کی جو روح ہے نا، یعنی دیکھنا، غور کرنا، سوال کرنا، جواب ڈھونڈنا، یہ صرف لیب کوٹ پہنے سائنسدانوں کی میراث نہیں، یہ تو انسان کی فطرت ہے۔ جب بھی ہم کسی مسئلے کو، چاہے وہ روزمرہ کا کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہی کیوں نہ ہو، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حل ڈھونڈتے ہیں، جی، تو ہم بنیادی طور پر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو سائنس کی بنیاد ہے۔ تو یہ اقتباس ایک طرح سے سائنس کو لیبارٹری سے نکال کر ہماری زندگی میں، ہماری سوچ میں لا رہا ہے۔ واہ! تو مطلب چھٹی جماعت کی یہ سادہ سی بات اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ سائنسی رویہ جو ہے وہ ہمارے اندر کا تجسس اور چیزوں کو سمجھنے کی جو فطری خواہش ہے اسی کا دوسرا نام ہے۔ بالکل،
یہ صرف علم اکٹھا کرنا نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ اپنانا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ بھی نکلتی ہے کہ اگر یہ بنیادی عمل مشاہدہ، سوال، جواب کی تلاش اتنا عام ہے، اتنا بنیادی ہے، تو کیا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے کام میں، اپنے تعلقات میں اس سائنسی انداز فکر کو زیادہ شعوری طور پر جان بوجھ کر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا اس طرح مسئلوں کو دیکھنے سے ہمیں شاید بہتر حل مل جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ چھوٹا سا اقتباس میرے خیال میں ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔